السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک فیکٹس 313۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسن علیہ السلام کے ایک ایسے عظیم معجزے سے روشناس کروائیں گے جو نہ صرف ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ اللہ کی قدرت، اہل بیت کی عظمت اور امام حسن علیہ السلام کی شفقت و کرم کو بھی واضح کرتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو بے حد شدید بیماری میں مبتلا تھا، زندگی کی امید ٹوٹ چکی تھی، گھر والے روتے تھے، لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، مگر چاروں طرف سے نا امیدی تھی۔ لیکن جب وہ امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو لمحوں میں اس کی زندگی بدل گئی۔ چلے دوستو، بغیر وقت ضائع کیے اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا شہر اپنی روحانی فضا اور نورانی ماحول کی وجہ سے پوری دنیا میں مثال رکھتا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم گاہ تھی اور جہاں اہل بیت اطہار کی موجودگی لوگوں کے لیے رحمت بن کر چھائی رہتی تھی۔ اسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام سعد تھا۔ سعد نہایت شریف، نیک دل اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ اس کا خاندان غریب تھا مگر ایمان کی دولت سے مالا مال تھا۔ گھر میں بوڑھی ماں تھی جو ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ گھر کے سارے کام، کمائی، خدمت، سب کچھ سعد ہی کرتا تھا۔ زندگی مشکل ضرور تھی مگر وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن سعد کو ہلکا سا بخار ہوا۔ اس نے سوچا معمولی سا بخار ہے، دھوپ لگ جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگلے ہی دن بخار بڑھ گیا۔ پھر تیسرا دن آیا، پھر چوتھا، اور بخار اترنے کے بجائے تیزی سے بڑھتا گیا۔ ساتھ ہی اسے شدید کمزوری محسوس ہونے لگی، کھانا پینا چھوٹ گیا، پیٹ میں تیز جلن رہتی، سینے میں گھٹن۔ گھر والوں نے دوائیں دیں، محلے کے لوگ جڑی بوٹیاں لائے۔ کسی نے کہا اسے تیز ہوا لگ گئی ہے، کسی نے کہا یہ نظر لگنے کا اثر ہے، کسی نے کہا یہ کوئی خطرناک بخار ہے جس کا علاج مشکل ہے، مگر بیماری رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چند دنوں میں سعد کا جسم بے جان سا ہونے لگا، چہرہ زرد، ہونٹ خشک، آنکھیں اندر دھنس گئیں، جسم میں کپکپاہٹ، نیند غائب، اس کی سانسیں بھی بے ترتیب ہونے لگیں۔ رات کو درد بڑھ جاتا اور سعد تکلیف سے کراہنے لگتا۔ اس کی ماں بیچاری بے بس ہو کر روتی، پڑوسی دعا کرتے، لیکن بیماری آگ کی طرح پھیلتی جا رہی تھی۔ ہفتے مہینے میں بدلنے لگے، آخر ایک دن سعد نزا کی حالت میں چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید اس کی زندگی کے چند لمحے باقی رہ گئے ہوں۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، اب ایک ہی سہارا بچا ہے، آج ہم امام حسن علیہ السلام کے در پر جائیں گے۔ شافی وہی ہیں جن کو اللہ نے شفا کی کنجی عطا کی ہے۔ اگلے دن سعد کو چارپائی پر لٹایا گیا۔ رشتے دار اور محلے والے اسے سہارا دیتے ہوئے مدینہ کی گلیوں سے گزرنے لگے۔ راستے میں لوگ پوچھتے، یہ کس کو لے جا رہے ہو؟ کسی نے جواب دیا، ہم اسے امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں لے جا رہے ہیں، شاید اللہ اس پر اپنا رحم فرما دے۔ لوگ دیکھ کر افسوس کرتے، کچھ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ اس پر اپنا کرم فرما۔ جب وہ لوگ مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ ادب سے راستہ چھوڑنے لگے۔ سعد کی ماں نے بلند آواز میں کہا، یا ابن رسول اللہ، ہمارے بچے پر رحم فرمائیں، یہ موت کے قریب ہے، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ اللہ کے محبوب ہیں، برا کرم اس پر نظر کرم کریں۔ امام حسن علیہ السلام فوراً سعد کی طرف بڑھے۔ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی سانسیں تیز تھیں، آنکھیں بند تھیں، جسم پسینے سے تر تھا۔ امام نے نہایت شفقت کے ساتھ فرمایا، اللہ کریم ہے، وہی شفا دیتا ہے، اس نے بیماری اتاری ہے، وہی شفا بھی دے گا۔ پھر امام نے کھجور منگوائی، اس کھجور پر آپ نے دعا پڑھی اور اسے سعد کے ہونٹوں سے لگایا، پھر فرمایا، یہ کھجور اسے کھلا دو۔ جیسے ہی کھجور سعد کے حلقے سے نیچے اتری، اس کی سانسیں ہلکی ہو گئیں،
पेशानी का पसीना उतरने लगा, चेहरे की जर्दी कम होने लगी, जिस्म में हल्की सी हरारत आने लगी। लोग हैरान होकर इसे देखने लगे। चंद लम्हों में वो आंखें खोल कर बैठ गया। फिर इसने खुद अपने हाथों से पानी का प्याला पकड़ा और सबके सामने पी लिया। इसकी मां रोने लगी। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हर जबान पर एक ही जुमला था, ये अल्लाह की कुदरत है, ये इमाम हुस्न अलैहिस्सलाम की दुआ है। साद ने अदब से खड़े होकर इमाम का हाथ चूमा और कहा, मौला, आज अल्लाह ने आपकी दुआ से मुझे नई जिंदगी दी है, मैं कभी भी इस एहसान को नहीं भूल सकता। इमाम हुस्न अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, शक्र अल्लाह ने किया, हम तो सिर्फ इसके बंदों के लिए दुआ करते हैं। इस दिन के बाद साद पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गया। वो हर दिन अल्लाह का शक्र अदा करता और हर महफिल में इमाम हुस्न अलैहिस्सलाम की करम नवाजी का जिक्र करता। लोग कहते थे, साद को अल्लाह ने दोबारा जिंदगी अता की है और ये जिंदगी इमाम हुस्न अलैहिस्सलाम की दुआ का सदका है। दोस्तों, ये था वो हैरत अंगेज मुजिज़ा जो न सिर्फ अल्लाह की कुदरत को जाहिर करता है बल्कि ये भी बताता है कि अहल बीत की मोहब्बत सिर्फ दिलों में नूर नहीं भरती बल्कि जिंदगियों को बदल भी देती है। अगर आप चाहते हैं हम मज़ीद ऐसे मोजज़ात, हक़ाइक़ और ईमान अफरोज़ वाक़यात लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और कमेंट में लिखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। मिलते हैं अगली ईमान अफरोज़ वीडियो में। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।